قدیم زمانے میں جب شہروں کے دروازے سورج ڈھلتے ہی بند کر دیے جاتے تھے اور چراغوں کی روشنی گلیوں میں خاموش دعاؤں کی طرح لرزتی تھی، ایک شہر تھا جس کا نام دارالعلم تھا۔ یہ شہر علم، تجارت اور عبادت کے لیے مشہور تھا، مگر اس کی اصل پہچان وہ لوگ تھے جو دل کے امیر تھے، چاہے جیب خالی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی شہر کے ایک کچے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام نعمان بن زاہد تھا۔ نعمان عمر میں تقریباً 45 برس کا تھا، چہرہ سانولے رنگ کا، داڑھی میں وقت سے پہلے سفیدی جھلکنے لگی تھی، کپڑے پرانے مگر صاف ہوتے۔ وہ دن بھر شہر کے بازار میں مزدوری کرتا، کبھی بوجھ اٹھاتا، کبھی کسی دکان کے آگے جھاڑو دیتا اور کبھی اناج کے تھیلے گننے میں مدد کر دیتا۔ اس کی آمدنی معمولی تھی، مگر ایک بات میں وہ شہر بھر میں مشہور تھا: نعمان صدقہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ لوگ اکثر کہتے یہ خود بھوکا رہ لیتا ہے، مگر کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نعمان کی بیوی حفصہ ایک صابر عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی غربت کی تھکن تھی، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہ آتا۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا یوسف 10 سال اور ایک بیٹی مریم 7 سال۔ ایک سال ایسا آیا کہ شہر پر سخت قحط پڑ گیا، بارشیں نہ ہوئیں، کھیت سوکھ گئے اور بازار میں اناج کے دام آسمان کو چھونے لگے۔ نعمان کی مزدوری آدھی رہ گئی۔ کئی دن ایسے گزرے کہ گھر میں صرف ایک روٹی ہوتی، جسے وہ بچوں کے آگے رکھ دیتا اور خود پانی پی کر سو جاتا۔ ایک رات حفصہ نے آہستہ سے کہا، نعمان، بچوں کے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، یوسف کے جوتے بھی پھٹ گئے ہیں۔ نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ بڑا ہے حفصہ، جس نے آج تک دیا ہے وہ آگے بھی دے گا۔ اگلے دن نعمان کو مزدوری ملی۔ ایک امیر تاجر کے گودام میں پورا دن کام کرنے کے بدلے 4 چاندی کے سکے تھے۔ یہ نعمان کے لیے بڑی رقم تھی۔ واپسی پر وہ سوچ رہا تھا، آج بچوں کے لیے آٹا بھی لے لوں، شاید تھوڑا سا گوشت بھی۔ راستے میں مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں 300 ملین جاندھ ہوئے ہیں اور آنسو اور آواز کمزور۔ اللہ کے نام پر دے دو، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ نعمان رک گیا، سکے مٹھی میں تھے، دل میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک لمحے کو خیال آیا، آج نہ دوں تو کیا ہو جائے گا؟ مگر فوراً دل نے جواب دیا، اگر آج نہ دیا تو کل کی برکت کیسے ملے گی؟ نعمان نے 4 میں سے 2 سکے بوڑھے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے بیٹا۔ آزمائش کے بعد برکت۔ نعمان گھر پہنچا۔ حفصہ نے سکوں کی تعداد دیکھی تو کچھ نہ بولی، بس مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی یہی نعمان ہے۔ اسی رات شہر میں شور مچ گیا۔ بادشاہ کے محل میں اعلان ہوا، جو شخص شہر کے پرانے کنویں کی صفائی اور مرمت کرے گا، اسے مستقل کام اور ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ کنواں برسوں سے بند تھا اور لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے۔ نعمان نے ہمت کی۔ لوگوں نے منع کیا، وہ کنواں خطرناک ہے، کئی لوگ اترے واپس نہ آئے۔ مگر نعمان نے کہا، جان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کنویں میں اترا۔ نیچے جا کر اس نے دیکھا کنواں بند نہیں تھا، بس ملبے سے بھرا تھا۔ صفائی کرتے ہوئے اس کی کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ وہ ایک پرانا صندوق ہی تھا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سونے کے سکے، جواہرات اور ایک تختی تھی جس پر لکھا تھا، یہ مال اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اور صدقہ نہ چھوڑتا ہو۔ نعمان کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ کے سامنے صندوق پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے نعمان کی کہانی سنی، اس کا صدقہ، اس کی نیت، اس کی زندگی۔ بادشاہ نے کہا، یہ مال تمہارا حق ہے، مگر ایک شرط پر۔ نعمان نے کہا، حکم کریں۔ بادشاہ بولا، اس مال میں سے ہر ماہ صدقہ جاری رکھنا ہوگا۔ نعمان نے فوراً کہا، یہ شرط نہیں، میری زندگی کا اصول ہے۔ نعمان غریب سے معزز بن گیا، مگر اس کا دل نہیں بدلا۔
اس کے گھر کے دروازے پر آج بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس کے بچے علم سیکھنے لگے، اور شہر دارالامن میں آج بھی یہ کہاوت مشہور ہے، جو اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ انسان کو صرف دینے والا نہیں بناتا، بلکہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو تنگی میں بھی اللہ کے نام پر دیتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، چاہے انسان کو اس کا علم نہ ہو۔ نیت کی پاکیزگی عمل کی قبولیت کی بنیاد ہوتی ہے۔ تھوڑا سا دیا گیا صدقہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے غیب سے راستے کھلتے ہیں۔ مال کا کم ہونا خسارہ نہیں، دل کا سخت ہونا اصل نقصان ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا مال انسان کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ صدقہ انسان کے رزق میں برکت اور زندگی میں سکون لے آتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں